السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمز الجنون تحریر نور آصف۔ ترکی کے ساحل پر واقع 5 اسٹار ہوٹل رات کی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت ترکی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ موجود تھا۔ نازلی سوئی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شاندار وجیہہ پرسنالٹی بہت سی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی کہ وہ تھا کہ نازلی سوئی پر اپنی بھرپور توجہ رکھے ہوئے تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس نازک سی نازلی سوئی کا بدن ریویلنگ تھا۔ وہ بیک لیس بے حد شارٹ شرٹ اور بیربل باٹم پینٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کا وہ میسی سا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ وہ بار بار اپنے ساتھ کھڑے پرکشش مرد کو دیکھتی اور ایک ادا سے مسکرا جاتی۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے بار بار اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ میری جان، میٹنگ کب شروع ہوگی؟ زرق خانزادہ نے نازلین سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ شدت سے چوما تھا۔ انتظار تو کرنا پڑے گا نا زرق، وہ بہت بڑا انویسٹر ہے جو ہمارے بزنس کو فنڈلائز کرے گا۔ نازلین اسے دیکھتے دلکشی سے مسکرائی تھی۔ کھڑی کھڑی تھک جاؤ گی میری جان، ہم بیٹھ بھی تو سکتے ہیں۔ وہ نازلی کی طرف مسکراتے ہوئے جھکا تھا، گہری نگاہوں سے نازلی کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ مدھم سا ہنسی تھی۔ ایسے مت ہنسا کرو، میری جان جاتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اللہ تم سا رومانٹک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ زرق خانزادہ کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا، اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ نازلین زرق کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ مس کرنے لگی۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ وہ اب دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ایک دوسرے کی ناک کے ساتھ ناک مس کر رہے تھے۔ دونوں اپنے اس ایکٹ پر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ زرق خانزادہ نازلی کا ہاتھ پکڑے ایک الگ تھلگ میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انویسٹر کے بارے میں کچھ پتہ چلا میری جان؟ کون ہے وہ؟ وہ نازلی کے خوبصورت ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے ہوئے اسے سہلا رہا تھا۔ نازلین کے حسین چہرے کے علاوہ وہ کہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، وہ کہیں اور دیکھ لے یہ تو ناممکن تھا نا۔ تم جانتے ہو اتنے بڑے انویسٹر کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے۔ ZS کیپٹل فنڈ ہے، آئی تھنک کوئی امریکن گروپ ہے۔ اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوکاس پارکر ہے، بس مجھے یہی پتا ہے۔ اس نے اپنے کان کے ٹاپس کو چھیڑتے زرق سے کہا۔ تم اتنا بھی اپنے ذہن پہ کیوں ڈال رہی ہو میری جان؟ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو صرف مجھ جیسے ہینڈسم بندے پر اپنا فوکس کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ذرا سا آگے کو ہوتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ نازلین گلابی چہرے کے ساتھ مسکرائی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، اب سے یہ پروجیکٹ میں ہی سنبھال لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ تو میں کیا کروں گی جان؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ تم مجھے دیکھو گی میری جان، اور کیا ہی کرو گی؟ میں تو تمہیں دیکھ لوں گی، تمہیں بھی صرف مجھے دیکھنا ہوگا۔ تمہاری نظریں کہیں اور گئی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ زرق خانزادہ کی ٹائی کھینچتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کراہا تھا۔ تمہارا جان، میں صرف تمہارا۔ وہ اس کے گال پر جھک چکا تھا۔ نازلین نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں گاڑی میں اور کمرے میں، وہ گھمگیر آواز میں بولتے پیچھے ہو گیا تھا۔ اپنے کوٹ کو ٹھیک کیا۔ نازلین کو معنی خیز سے آنکھ ماری تھی۔ وہ ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ اتنا مت ہنسو میری جان، کوئی بری نظر میری جان کو لگ سکتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے ہاتھ شدت سے چومنے لگا۔ سیاہ لباس میں وہ ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کسی بھی وقت وہ ٹوٹ سکتا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی وہ مٹھی بھینچے ہوئے تھی۔ اس کے ناخن اس کی مٹھی میں گڑتے اس کی ہتھیلی زخمی کر چکے تھے۔ اپنے نچلے ہونٹ پر اس نے اس قدر زور سے دانت گاڑے کہ خون کا ذائقہ منہ میں گھلنے لگا۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹ پر آف وائٹ رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو پینٹ کے اندر تھی۔ اس پر وہ سیاہ رنگ کا بلیزر پہنے ہوئے تھی۔ اس کے اخروٹی رنگ کے
کرلنگ بال کھلے ہوئے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں اس کے نقوش اس وقت غم و غصے سے سرخ تھے۔ وہ ضبط کر رہی تھی، کڑا ضبط۔ ذرا خانزادہ ایک بار پھر سے نازلین کے گال پر جھکا ہوا تھا۔ زنیشہ کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کی ہتھیلی کانچ سے زخمی ہو گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود پر قابو پانے لگی۔ اس سب کے لیے وہ ذرا خانزادہ کا وہ حال کرنے والی تھی کہ وہ ساری عمر یاد رکھنے والا تھا۔ وہ ٹشو سے اپنا زخمی ہاتھ صاف کرنے لگی۔ نشیلی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹ رہے تھے، پورے بدن میں مرچی سی دہک رہی تھی۔ وہ پھر سے اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ وہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رخ پلٹے، گہرے گہرے سانس لیے، جلدی سے ریسٹ روم ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹ روم میں داخل ہوتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں مودے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بدن غم و غصے سے کانپ رہا تھا۔ جی کر رہا تھا نیلی آنکھوں والے اس صفاک مرد کو سب کے سامنے سولی کے اوپر لٹکا دے، اسے آگ لگا دے۔ اس نے وہی کیا تھا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے سزا دے رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنا سر دروازے پر پٹکنے لگی۔ غم و غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ واش بیسن کی طرف بڑھتے پانی کی چھینٹیں آنکھوں پر مارنے لگی۔ بہت غلط کیا تم نے یہ سب کچھ کر کے، بہت غلط۔ زنیشہ شاہ تمہیں اب کبھی نہیں چھوڑنے والی ذرا خانزادہ۔ وہ میرر میں دیکھتے غرائی تھی۔ وہ کافی دیر تک پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پر مارتی رہی۔ ایسا لگتا تھا آنکھوں میں کسی نے مسی جھونک دی ہوں۔ جلن ہی جلن تھی جو پورے وجود کو دہکائے ہوئے تھی۔ وہ ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ریسٹ روم سے نکل آئی تھی۔ سیاہ ہیل کی ٹک ٹک میں اس کے انتقام کی بھی گونج تھی۔ اپنا کوٹ اتارتے وہ بازو پر ڈال چکی تھی۔ پورا اعتمادی سے چلتی وہ صرف زنیشہ شاہ تھی، جس کا واسطہ، جس کا مقصد ان خانزادوں کو تباہ کرنا تھا۔ ذرا خانزادہ کو وہ آج بھی اپنے مکمل کنٹرول میں چاہتی تھی، جو اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ محبت پر اس نے لعنت بھیجی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں حسد سے زیادہ صرف ذرا خانزادہ کو اپنی ملکیت بنانے کا جنون۔ وہ ہوٹل کے اس ایریا میں آ کر رکی تھی جہاں وہ دشمن جان بیٹھا تھا۔ زنیشہ شاہ کو ایک بار پھر سے اپنا چہرہ موڑنا پڑا تھا۔ وہ نازلین کے برہنہ شولڈر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ نازلی کے برہنہ شولڈر پر دیوانگی کے عالم میں ثبت ہو رہے تھے۔ زنیشہ شاہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ رخ موڑے اپنا انہیلر اپنے شولڈر پر لٹکے چھوٹے سے بیگ سے نکالے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ سانسیں انہیل کرنے کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان دونوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہیلو، اس نے میز کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا۔ ذرا خانزادہ جو نازلین کی گردن پر جھکا ہوا تھا، اس نے بمشکل ہی اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ نازلی کی خوشبو اس کے حواسوں پر مکمل سوار تھی۔ ذرا خانزادہ کی سرخ مخمور آنکھیں دیکھتے زنیشہ شاہ نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ میں اس وقت اس کے پاس کوئی نکیلی چیز ہوتی، وہ ان آنکھوں میں بنا سوچے سمجھے ہی گھسیڑ دیتی۔ ذرا خانزادہ نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی زنیشہ شاہ کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ سٹاک کرتے کرتے یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ اسے اس سائیکو عورت سے یہ امید رکھنی چاہیے تھی۔ اسے سکول لینے دے، یہ کہاں ممکن تھا، کہاں لکھا تھا؟ زنیشہ بکھڑے تنفس کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے کیے پر ذرا بھی نادم نہیں تھا، بلکہ کافی ڈھٹائی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان، ہم کسی اور میز پر چلتے ہیں۔ ایول آئز سے میں اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا، دیکھو ایول آئز میری جان پر پڑ گئیں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے دلکشی سے مسکرانے لگا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی سے وہ بخوبی واقف بھی تھا۔ مسکراتے ہوئے جان لیوا لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ زنیشہ شاہ کی آنکھوں کا گلابی پن دیکھتے ذرا خانزادہ کے روم روم میں سکون اتر آیا، مگر اس کی ڈریسنگ دیکھتے ذرا خانزادہ کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ خون کا کڑوا گھونٹ بھر کر وہ رہ گیا تھا۔ نازلی الجھن بھری نگاہوں سے زنیشہ شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو میری جان، اٹھو یہاں سے۔ وہ نازلین کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ زنیشہ شاہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ گلابی آنکھیں ذرا خانزادہ کے ہاتھ پر تھیں۔
جس میں وہ کسی غیر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بیٹھیے مسٹر زرق خانزادہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی پوری رات پڑی ہے۔ آئی تو آپ نے اپنی خوبصورت گرل فرینڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا آج تو۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھائے زرق کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حسد و رقابت کی بڑی گہری پرچھائی تھی جو چھپائے نہ چھپتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آج رات اسی ہوٹل میں ایک لگژری کمرہ بک کروا چکا ہوں۔ آج میں اور میری جان ایک ہونے والے ہیں۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے زنیشہ شاہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زنیشہ شاہ کی آنکھیں مزید گلابی ہو گئی تھیں۔ وہ مزید سختی سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی، مگر گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ زرق اس کی حالت پر استہزائیہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ چلو میری جان۔ وہ نازلی کی دونوں آنکھیں باری باری چوم گیا تھا۔ زنیشہ شاہ کو اپنے حلق میں انگارے جلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ زرق، نازلی نے الجھن زدہ انداز میں زنیشہ کو دیکھا تھا۔ نتھنگ، کوئی نہیں میری جان۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا گیا تھا۔ زنیشہ ہنستے ہوئے جھکی تھی اور اپنے سامنے پڑی فائل کو الٹ پلٹ کرتے دیکھنے لگی۔ زرق خانزادہ نازلین کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا تھا۔ مس نازلین اکسوئے اپنی انویسٹرز جے کے کیپٹل کی سی ای او سے نہیں ملیں گی؟ زنیشہ کی آواز پر زرق خانزادہ اور نازلین نے بے یقینی سے مڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ زنیشہ نے کرسی سے ٹیک لگائے محظوظ ہوتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان پر اس ہوٹل کی چھتان گری ہوگی، وہ جانتی تھی۔ نہ بھی گری ہوئی تو وہ کچھ دیر میں گرا دے گی، اسے یقین تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، زرق نے مڑتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ایسا ہی ہے مسٹر زرق خانزادہ، یہ کمپنی میری ہی ہے اور میں ہی آپ کی انویسٹر ہوں۔ وہ دونوں بازو میز پر جماتے ہوئے آگے کو ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ دھواں چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلی، میں تم سے بات کرنا چاہوں گی۔ یہ کمپنی تمہارے ڈیڈ کی ہے۔ مسٹر زرق خانزادہ کا تو اس میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ یہ بیچارہ تو تمہارے دم پر اس کمپنی کا آنر بننا چاہتا ہے۔ یوں سمجھو بیٹھے بٹھائے تمہارے ڈیڈ کی محنت کی بنائی ہوئی کمپنی کو ڈبو دینا چاہتا ہے۔ وہ پورے اعتماد سے نازلین سے مخاطب تھی۔ وہ زرق خانزادہ کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ وہ جھکتے ہوئے میز پر مکہ تیش سے مکہ مار گیا تھا۔ ایک منٹ زرق، مجھے بات کرنے دو۔ نازلین نے زرق خانزادہ کے شولڈر پر ہاتھ رکھے اسے کول کرنے کی کوشش کی۔ زرق میرا ہونے والا شوہر ہے۔ میرے ڈیڈ کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں کمپنی کے مالک ہوں۔ نکاح کے بعد یہ کمپنی زرق کے نام کر دوں گی۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے بتا سکتی ہو؟ زنیشہ لب سکوڑے نازلی کی باتیں سن رہی تھی، دل و دماغ میں جیسے بارود دہک رہے تھے۔ اس کے شوہر کو اپنا شوہر بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی جو اگلے 100 جنموں تک ناممکن تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں مس نازلی، مسئلہ تمہیں ہوگا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سکون سے مسکرائی۔ کیسا مسئلہ؟ نازلی نے آگے کو ہوتے پوچھا۔ وہ بھی زرق خانزادہ کے انداز میں میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھکتی چلی گئی تھی۔ دونوں ہی جھکے زنیشہ شاہ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کافی عادات ملتی ہیں تم دونوں کی، یعنی کبھی نہ ہونے والے ہسبینڈ وائف کی۔ زنیشہ نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی نازلی کو میرا بنتے ہوئے۔ وہ اسے چیلنج کرتے سیدھا ہوا۔ نازلی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا، اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ زرق خانزادہ نے گردن تیرچھی کرتے زنیشہ کی طرف دیکھا۔ کیری آن، وہ بے آواز لب ہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں جل رہی۔ ہنستے ہوئے زرق خانزادہ کو جتایا، مگر نشیلی آنکھوں کا کیا کرتی؟ جہاں جلن ہی جلن، حسد ہی حسد تھا۔ کیوں نہیں مسٹر زرق، میں تو چاہوں گی ایسا ہی ہو، بلکہ میں خود آؤں گی آپ کی نگاہ میں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تھی۔ چلو میری جان یہاں سے، میں کمرے میں چل کر تمہارا مساج کرتا ہوں، یقیناً تم کافی تھک گئی ہوگی۔ وہ نازلی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بھی کیا حل چلایا ہے اس نے جو یہ تھک گئی ہے؟
زنیشا نے چباتے ہوئے پوچھا۔ شعلہ بار نگاہوں سے زرق خانزادہ کو دیکھا جو نازلی کو اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ زنیشا کے ضبط کا وہ امتحان لے رہا تھا اور وہ اپنا ضبط کھوتی جا رہی تھی۔ تھک جائے گی میری جان، آج رات بہت خاص ہے ہمارے لیے، تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے، وہ گھمگیر آواز میں بولتے نازلی کی پیشانی پر لب رکھ کیا تھا۔ زنیشا نے لب بھیجے سر اس بات میں ہلایا۔ رنگت متغیر ہو چکی تھی، وہ غم و غصے اور حسد سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اب مزید اس نازلی کے گرد برداشت نہیں تھا۔ زنیشا کے ضبط کا پیمانہ بری طرح چھوٹ رہا تھا۔ زرق خانزادہ نازلی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا۔ اگر میں تمہارے پروجیکٹ کو فنڈ نہیں دوں گی تو کوئی بھی دوسری کمپنی نہیں دے گی۔ قانونی طور پر تم دونوں کو کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ زنیشا کی بات پر نازلی نے پریشانی سے زرق خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے رگڑنے لگا۔ نازلی زنیشا کی طرف پلٹ گئی تھی۔ زرق خانزادہ یوں ہی کھڑا تھا، وہ پلٹا نہ تھا۔ پلٹ جاتا تو زنیشا شاہ کو گلا دبانے کی خواہش کو وہ دبا نہ پا سکتا تھا۔ بیٹھو نازلین، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی مسٹر زرق سے ہے، بس کبھی میری کمپنی کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، بیچ میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کافی نقصان ہوا تھا مجھے، میں تو بس تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ تھینک یو زنیشا، تم نے میرے بارے میں اتنا سوچا، مگر زرق مجھے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ زنیشا کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ آؤ جان، نازلین نے گردن ترچھی کرتے زرق کو پکارا۔ زرق جبڑے بھینچے ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ زرق میری جان، نازلین کے لہجے میں مٹھاس گھلی تھی۔ آئی تھنک یہ پروفیشنل میٹنگ ہے، زنیشا شاہ نے بھڑ بھڑ جلتے کہا۔ نازلین کے لبوں سے زرق کو جان کہنا اسے آگ لگا گیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں زرق کو جان ہی کہتی ہوں، وہ بھی مجھے جان کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، میں کوشش کروں گی تمہارے سامنے نہ کہوں۔ نازلی ابھی بھی زرق کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جان نازلین کے مٹھاس بھرے لہجے پر زرق خانزادہ پلٹنے پر مجبور ہوا تھا۔ زرق خانزادہ کے دیکھنے پر اس نے اپنا ہاتھ کے اشارے سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ زرق خانزادہ ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے نازلی کے ساتھ والی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ زنیشا شاہ سر کو جھٹکتے اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ نیلی آنکھوں والا مرد صرف اس کا تھا، وہ جان سے جاتا اگر آج رات کسی عورت کے قریب جاتا تو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسلسل مسکراتے ہوئے نازلین کو ہی دیکھ رہا تھا، 2-3 بار جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کس بھی کی تھی۔ زنیشا ہر بار اس کے ایکٹ پر پہلو بدل لیتی تھی، آنکھوں کی ہر بار اس کے ایکٹ پر سرخی بڑھنے لگتی، وہ ہر بار اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر مسکرا جاتا تھا۔ تم نے نہیں بتایا نازلین کو کہ زرق میری کمپنی کے ساتھ تمہارے کس قسم کے ٹرمز تھے؟ زنیشا نے اچانک سے بات بدلتے ہوئے پوچھا تھا۔ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میری جان، مجھ پر مکمل بھروسہ کرتی ہے کیوں جان؟ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ وہ نازلین کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم صرف اور صرف میرے وفادار ہو، میں تم پر مکمل اعتماد کرتی ہوں، نازلین نے ضوابط ملائمت سے کہا۔ میری کمپنی کے ساتھ بہت گہرے ٹرمز تھے نازلین، اس کے آفس ٹائمنگ کے بعد یہ مجھے اسسٹ کرتا تھا، یعنی میری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ ہر روز مجھے مساج دیتا تھا۔ سچ میں یہ بہت اچھا مساجر ہے، تمہیں اس کے مساج سے بہت سکون ملے گا، زنیشا نے لب پھیلائے کہا۔ ان دونوں کی ضرورت سے زیادہ وفاداری اسے ایک آنکھ بھی نہ بھائی تھی، وفاداری کا بھرم توڑنا ہی تھا۔ نازلی کی مسکراہٹ تھمی تھی، زرق خانزادہ دانت پر دانت سما گیا تھا، ہاتھ ٹائی کی ناٹ پر ٹھہر گیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کے گرد پھندا کس دیتی تھی۔ نازلی بھیگی نگاہوں سے زرق خانزادہ کو جواب طلبی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت تھوڑا ہی عرصہ کام کیا ہے، میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ زرق زنیشا شاہ کی اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ کتنے پاگل تھے تم میرے لیے، تم بھول سکتے ہو میں نہیں، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی۔ نازلین زرق خانزادہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔
ہاں، یہ مساج دینے سے پہلے بدن پر کچھ نہیں رہنے دیتا تھا، ذرا بچ کر رہنا اس سے، وہ تمہیں آج رات یہ سچ میں تھکا دے گا۔ رحم کھانوں والوں میں سے نہیں ہے یہ، بکواس بند کرو یو بچ۔ ذرا خانزادہ میز پر مکہ مارتے دبی آواز میں قرار تھا۔ بتاؤ اسے زرک، تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا؟ اپنی جائیداد میرے نام کر دی، گھنٹوں میرے بنگلے کے سامنے کھڑے رہتے تھے، میرے اشاروں پر ناچتے تھے تم۔ وہ مقابل کی گھڑیوں کی پرواہ کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ بیچارہ میری ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس چلا آتا تھا۔ پاگل بنا دیا تھا میں نے اسے۔ تم خود سوچو، جو میرے لیے اتنی دیوانگی رکھتا ہو وہ تمہیں کیسے چاہ سکتا ہے؟ زنیشا نے ذرا خانزادہ کو اب شکوہ کینہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس سے دن رات محبت کا بھرم بھرنے والا کیسے اتنی جلدی یہ سب کر سکتا تھا؟ یہ بکواس کر رہی ہے میری جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرا خانزادہ نازلی کے دونوں ہاتھ تھامے اسے یقین دلانے لگا۔ زینی جان کرتے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ بھول گئے تم زرک، تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہو سکتی ہے کیا؟ زنیشا شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ نازلی نے غصے سے ذرا خانزادہ کو دیکھا۔ زنیشا گہرا مسکرائی تھی، تپتے دل پر پھوار پڑی تھی۔ میری بات سنو میری جان، ذرا خانزادہ نے اس کے ہاتھ جکڑنے چاہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا خانزادہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ بیوی ہوں میں اس کی نازلی، یہ تمہارا نہیں میرا بھی گنہگار ہے، دھوکے باز ہے یہ۔ زنیشا میز پر مکہ مارتے کھرائی تھی۔ اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھی۔ نازلین سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میری جان میری بات سنو، زرک تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ زنیشا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اپنا انہیلر بیگ سے نکالا۔ وہ دشمن جان اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا جانتا تھا۔ زنیشا گردن پر ہاتھ رکھے گلابی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی میز سے کافی دور کھڑا نازلی کے دونوں ہاتھ جکڑے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نازلی نے اپنے ہاتھ چھڑواتے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ زنیشا بہتی آنکھوں سے ہنسی تھی اور ہنسی چلی گئی تھی۔ نازلی بھاگتے ہوئے ہوٹل سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نشیلی آنکھوں سے بہتے پانی میں اضافہ ہونے لگا۔ نازلین میری جان میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب کیسے تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی کر سکتے ہو؟ وہ غم و غصے سے چیخی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سب کچھ، میں نے بتایا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، ہاں، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہاری بیوی زنیشا شاہ ہے۔ وہ اتنی سٹرونگ، اتنے بڑے بزنس کی مالک، کیا سمجھوں میں؟ تم نے اس کی جائیداد کی لالچ میں اس سے نکاح کیا، اب میرے پیچھے بھی اسی جائیداد کے لیے پڑے ہو۔ وہ روتے ہوئے ذرا خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ لعنت ہو مجھ پر اگر میں تمہاری دولت کے پیچھے ہوں، لعنت ہو مجھ پر اگر میرے دل میں کوئی بھی کھوٹ ہو، مجھے صرف تم سے محبت ہے میری جان۔ وہ نازلین کا دوسرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اس سے خود سے دور جھٹکنے لگی اس کو۔ وہ اسے کمر سے سختی سے جکڑے رہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا اس سے تعلق ضرور تھا مگر میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے اور تم اس کا مقصد یہ سب کچھ کر کے پورا کر رہی ہو۔ وہ مجھے کسی دوسری عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی نا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑ گیا تھا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے نا زرک؟ نازلین کا چہرہ اور اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ اس مرد کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ وہ زنیشا شاہ کا حسد کرنا جائز مانتی تھی۔ تمہاری قسم، وہ عورت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم قسم لے لو اپنی، تمہاری قسم، جس مرضی کی قسم لے لو، وہ عورت میرے لیے نری سردردی ہے۔ وہ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی جوڑ گیا تھا۔ تم اس عورت سے موو آن کر چکے ہو نا زرک؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ موو آن تو تب کرتا جب وہ کبھی میرے لیے کچھ خاص اہمیت رکھتی۔ میرے لیے وہ ردی ہے، صرف اور صرف ردی، بیکار
وہ عورت میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ زرق کے اطراف پر سرشار ہوتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ جبڑے بھی سے اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگا گیا تھا۔ لبوں پر انتقامی مسکراہٹ تھی۔ وہ زنیشہ شاہ کو وہاں مارے گا جہاں پانی نہیں ملے گا، آج اس نے سوچ لیا تھا۔ چلو میری جان۔ وہ نازلی کی کلائی پکڑے ہوٹل کے اندر بڑھ گیا تھا۔ زنیشہ شاہ کرسی پر سیدھی ہوئی تھی، آنکھوں کی نمی اس نے انگلی سے چنی تھی۔ وہ نازلی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے منا لے گا، مگر اتنی جلدی کوئی بھی لڑکی اس مرد پر گھائل ہو سکتی تھی۔ نازلی اتنی آسانی سے اس مرد کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ زنیشہ لب بھیجے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ستمگر بے وفا بنتے ظالم لگنے لگا تھا۔ وہ کسی اور کا ہاتھ تھامے اسے درد کی انتہا پر پہنچا چکا تھا۔ زنیشہ شاہ نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ دل جلتا کوئلہ ہونے لگا، وجود میں بارود سے دہکنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نازلی کا ہاتھ چومتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو ہر شے سے بیگانہ سے لگی تھی۔ نازلی نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زرق خانزادہ کے سینے پہ رکھے۔ زنیشہ شاہ نے مٹھی دبوچتے اپنے بھڑکتے خون پر بمشکل قابو پایا۔ بیٹھو میری جان۔ وہ نازلی ان کے لیے کرسی گھسیٹ گیا۔ شکریہ میری جان۔ وہ ہنستے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے زنیشہ شاہ کو جتاتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ وہ نازلین کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لہجے سے ٹپکتے حسد پر وہ قابو نہ پا سکی تھی۔ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میری ہونے والی بیوی ہماری پرائیویسی یعنی پرائیویٹ باتیں کبھی بھی لیک نہیں کرے گی۔ ہمارے پرائیویٹ مومنٹس۔ میرے منانے کا انداز صرف میری جان کے لیے ہے۔ کیوں میری جان؟ وہ نازلین کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے زرق، میں ان بیویوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنی پرسنل باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں۔ نازلین نے زنیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم اس کی بیوی نہیں بنی ہو۔ زنیشہ بھڑ بھڑ جلتے لفظ چبا گئی تھی۔ وہ میز سے کانٹا اٹھائے میز پر مارنے لگی۔ بن جاؤں گی جلد ہی، تم فکر نہ کرو کہ تم زرق کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے تم کچھ بھی کر کے ہم دونوں کے درمیان دوریاں نہیں لا سکتی۔ میں زرق کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ نازلین نے زنیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے مستحکم لہجے میں کہا، اچھا اس نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ زنیشہ ہنستے ہوئے زرق کو دیکھنے لگی۔ ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بڑی حسین لگتی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے زنیشہ، تم کچھ بھی کر لو، اب زرق میرا ہی رہے گا۔ نازلین مغروریت سے بولی تھی، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ زنیشہ نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ زرق اس کی حالت پر گہرا مسکرایا تھا۔ مقابل کی رنگت لمحوں میں زرد پڑی تھی، وہ لمحوں میں بھانپ چکا تھا۔ وہ نازلی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ یہاں کچھ گرمی ہے۔ اوف! زنیشہ ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگی۔ زرق اور نازلین نے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ اتنے سرد موسم میں اسے کیسے گرمی لگ سکتی تھی؟ اندر ہیٹنگ سسٹم تھا مگر گرمی لگنا ناممکن تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے زرق خانزادہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ نازلی پر اس کی گرفت ہلکی ہو گئی تھی۔ زنیشہ شاہ اپنی شرٹ کے اگلے دونوں بٹن کھول چکی تھی۔ اس کا خوبصورت جسم ریویل ہونے لگا۔ زرق خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ نازلی کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ زنیشہ شاہ مسکراتے ہوئے آگے کو ہوئی، جسم مزید نیا ہوا۔ زرق خانزادہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اپنے بٹن بند کرو، وہ آگے کو ہوتے ایک ایک لفظ چباتے گھرایا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تمہاری ہونے والی بیوی ایسی ڈریسنگ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولتے ویٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایکسکیوز می، 1 گلاس شیمپین پلیز۔ اپنے آپ کو ڈھانپو 2 ٹکے کی عورت، کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑی، میں تمہیں آگ لگا دوں گا۔ زرق خانزادہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ زنیشہ شاہ کا یوں خود کو ریویل کرنا اس کے دل میں انگارے دوڑا گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ 2 ٹکے کی عورت میں نہیں، 2 ٹکے کی عورت یہ ہے۔ زنیشہ شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے میز پر بے دردی سے کانٹا مارا۔
اگر میں 2 کی ہوتی تم یوں مجھے دیکھ کر پاگل نہ ہو رہے ہوتے، تمہاری آنکھیں یوں غیرت سے سرخ نہ ہوتی۔ تمہارے پہلو میں بیٹھی تمہارے ہونے والی بیوی نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، تمہیں اس سے دیکھ کر تو آگ نہیں لگی؟ وہ زرق خانزادہ کو جلتے انگاروں پر لوٹتے دیکھ کر محظوظ ہوتے کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ کانٹا زمین پر پھینک دیا تھا۔ چٹکی سے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے ویٹر زنیشا کی طرف بڑھتا، زرق خانزادہ اٹھ کر آگے کو جھکتے اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ زنیشا طمانینت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ لمس، یہ جلن، یہ حسد، اسے یہ سب کچھ سکون دے رہا تھا۔ نازلین شاکڈ سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ تو اس کے ایک ایک ایکٹ پر ہی اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ ویٹر نے شیمپین کا گلاس زنیشا کے سامنے رکھا۔ زرق خانزادہ وہ گلاس بھی اپنے قریب کر چکا تھا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے جزداتی ہوئی نگاہوں سے نازلین کو دیکھ رہی تھی۔ نازلین نے بھیگی نگاہوں سے اپنے سامنے رکھے ڈرنک کا گلاس دیکھا جو زرق خانزادہ نے اس کے لیے خود منگوایا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اسے کہ میں اس کے لیے کیا ہوں اور تم کیا نازلی؟ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے نازلی سے کہہ رہی تھی۔ زرق خانزادہ لب بھینچتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ وہ اپنے دل سے بری طرح سے عاجز آ چکا تھا۔ اسے اپنے اعصاب بھاری ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سب کے لیے وہ نازلی کو کیا وضاحت دے گا؟ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو وضاحت دے زنیشا چاہتی تھی وہ وہی کر چکا تھا۔ یہ عورت اسے ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت کر چکی تھی، اسے ہمیشہ کی طرح ہرا چکی تھی۔ تم اوپر سے نیچے تک آیا ہو مگر وہ میرا ذرا سا آیا ہونا برداشت نہیں کر سکا۔ میں یوں کسی کے سامنے آ جاتی، یہ یا مجھے یا خود کو مار دیتا، اور یہ تمہیں یہ کہہ کر لایا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ زنیشا دل فریبی سے مسکرائی تھی۔ جھک کر ذرا سا آگے کو ہوتے نازلین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ پوچھو اس نے مجھے اب تک کیوں نہیں چھوڑا؟ آج بھی یہ مجھے اپنے نکاح میں کیوں رکھے ہوئے ہے؟ زنیشا کی باتوں پر نازلین نے زرق کی طرف دیکھا۔ میں اسے جلد چھوڑنا چاہتا ہوں، میں جلد اسے طلاق دے دوں گا، زرق نے دھیرے سے کہتے نازلی کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ یہ خلا کے پیپرز ہیں زرق، ان پر سائن کرو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالو۔ زنیشا فائل سے کچھ پیپرز نکالتے زرق خانزادہ کے سامنے پٹک چکی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے سد نگاہوں سے خلا کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ سائن کرو ان پر زرق۔ زنیشا نے پین پیپرز پر پھینکا تھا۔ زرق خانزادہ غصے سے اپنی گردن رب کرنے لگا۔ سائن کرو زرق، نازلی کی آواز گیلی تھی۔ وہ زرق خانزادہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس کی رنگت خلا کے پیپرز دیکھ کر ہی متغیر ہو چکی تھی۔ زرق خانزادہ نے ایک نگاہ نازلین کو دیکھا، پھر پین پکڑا تھا۔ زنیشا شاہ نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ میز کے نیچے کر گئی تھی۔ سامنے بیٹھے مرد کو دوسری عورت کے چنگل سے چھڑانے کے لیے زنیشا شاہ نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا۔ زنیشا شاہ کی سانسیں حلق میں گھٹ رہی تھیں۔ وہ پین پکڑے پیپرز پہ جھکا ہوا تھا۔ نازلی نے زرق خانزادہ کے ہاتھ سے پین پکڑا تھا۔ زرق خانزادہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی زنیشا شاہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ زنیشا شاہ کو یہی درد ہوا تھا۔ ایک نگاہ اس سب پر نہ ڈالی تھی، نہ شکوہ کی نہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک بار دیکھ ہی لیتا وہ اس کی آنکھوں میں، خود کو دیکھتے وہ پرسکون تو ہو جاتی، یوں سولی پر تو نہ لٹکنا پڑتا۔ نازلین نے بھیگا سا مسکراتے ہوئے پین کا کیپ کھولا۔ یہ لو زرق، سائن کر دو۔ اس نے واپس سے زرق خانزادہ کے ہاتھ میں پین تھپا دیا تھا۔ زنیشا شاہ کو اپنے حواس بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اعصاب بھاری ہونے لگے، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ زرق خانزادہ ایک بار پھر سے پیپرز پر جھک چکا تھا۔ پین کی نوک کو وہ دستخط والے حصے پر رکھے ہوئے دباؤ ڈال رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے زنیشا شاہ کے سارے فریب، سارے دھوکے، جھوٹ آنے لگے۔ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگیں۔ کوئی بھی تو ایسی بات یاد نہ آ رہی تھی جو زرق خانزادہ کی نفرت کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتی۔
اس کا بچہ تک اس عورت نے مار دیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے پین سے لائن کھینچی۔ زنیشہ شاہ کی سانسیں تھم گئی تھیں، رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی۔ وہ چکراتی نگاہوں سے ذرا خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ نازلین زنیشہ شاہ کی طرف دیکھتے مغروریت سے مسکرائی تھی۔ زنیشہ شاہ ذرا کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جبڑے بھیجے ہوئے تھا، اس کے پورے جبڑے کی رگیں پھول رہی تھی۔ پین کی نوک سختی سے دستخط والے حصے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سائن کرو میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے بے حد محبت کروں گی، تمہیں اس عورت یا کسی عورت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نازلین ذرا خانزادہ پر جھکی، اس کے بازو کو چومنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو، یو بلڈی بیچ، دور رہو اس سے، یہ ابھی تک میرا شوہر ہے۔ زنیشہ شاہ نے دبی آواز میں غراتے میز پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ میزوں پر چھری اور کانٹوں سے جھنجھنا اٹھا۔ تمہاری اوقات ہی کیا یو بیچ؟ نکاح سے پہلے اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کو تیار تھی۔ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کی نہیں ہو سکتی۔ زنیشہ اپنے حواس کھوتے طبی انداز میں چیخی۔ تم بھی بکواس کرو اپنی یو بلڈی۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ مارتے غرایا تھا۔ زنیشہ بے ترتیب سانسوں اور گلابی آنکھوں سے ذرا خانزادہ کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں تیش لی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سے کئی گنا یہ اچھی ہے، مجھے تمہاری طرح دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ اس کا نام نازلین اکسوئی ہے، یہی ہے اس کی پہچان، اس میں ذرا کھوٹ نہیں۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے مجھے کوئی درد کوئی تکلیف نہیں دی، اتنی سی کھرونچ تک مجھے نہیں پہنچی۔ وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑے مشتعل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رک کیوں گئے پھر؟ کرو سائن اور آزاد کرو مجھ جیسی عورت کو، گلے لگا لو نازلین جیسی عورتوں کو۔ تم میری وفا ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ زنیشہ شاہ بھی جواباً طیش سے غرائی تھی۔ اپنا موازنہ کسی دوسری عورت سے اسے پاگل کر چکا تھا۔ وفا کی بات نہ ہی کرو تم زنیشہ شاہ، وفا کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو تم؟ وفا کا مطلب ایک ہی پارٹنر کے ساتھ جسمانی تعلقات ہونا ہی نہیں ہوتا، وفا ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کرنا بھی وفا ہے۔ جھوٹ مکر فریب کر کے بھی تم ابھی بھی خود کو باوفا کہتی ہو؟ میرے نزدیک تم سے بڑا بے وفا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے پین تھام گیا تھا۔ زنیشہ شاہ ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر برسنے لگے۔ وہ پین ہاتھ میں پکڑے پیپرز پر لائن کھینچ رہا تھا۔ سائن کرو زرک، میں اس جیسی نہیں بنوں گی تمہارے لیے، نازلی بھیگے لہجے میں کہتے اس کے کندھے کو نرمی سے سہلانے لگی۔ ذرا خانزادہ نے گہری سانس لیے، کپ کپاتا پین کاغذات پر جمع۔ ہے زینی؟ مردانہ آواز پر زنیشہ شاہ متوجہ ہوئی تھی۔ بارش سلطان اس کا دوست اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زنیشہ اسے دیکھتے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس نے بارش سلطان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ بارش سلطان اس کی نگاہوں میں التجا سمجھتے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کیوں تھامنا چاہتی تھی یہ وہ بات سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ ڈیڈ مجھے تمہیں سونپنا چاہتے تھے، انہیں تم پر بڑا بھروسہ تھا، مان تھا تم مجھے بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔ زنیشہ کا دوست بارش سلطان حیران پریشانوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی زنیشہ کے ڈیڈ سے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کا زنیشہ سے ایسا ویسا کوئی تعلق تھا۔ وقت آ گیا ہے ڈیڈ کے تمہاری خواہش پوری کرنے کا، بس چند ماہ تمہیں اور انتظار کرنا پڑے گا۔ زرک جو جبڑے بھیجے زنیشہ کے ہاتھوں کو کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زنیشہ کے لفظ اس کے اندر تندور بھڑکا چکے تھے، غیرت ابل ابل کر جوش مار رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے بارش سلطان کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر اوندھے منہ جا گرا۔ بارش نے پلٹتے ہوئے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھتے الجھن بھری نگاہوں سے زنیشہ اور ذرا خانزادہ کو دیکھا۔ زنیشہ کا تنفس پھول رہا تھا، وہ ذرا خانزادہ پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ذرا خانزادہ خونخوار نگاہیں بارش سلطان پر گاڑے ہوئے تھا۔ نازلی تیزی سے ذرا خانزادہ کی طرف بڑھی تھی، ہوٹل کا عملہ بھی ان کی طرف آیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے غصے سے نازلی کا ہاتھ خود سے دور جھٹکا تھا۔ میز پر پڑے پیپرز کی طرف وہ بڑھا تھا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے پھاڑ دیا تھا۔ زنیشہ شاہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔
ذرا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ نازلین اس کے مقابل کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دے رہی ہوں۔ آج سمجھ میں وہ بھڑکتے ہوئے زنیشہ شاہ کی طرف بڑھا تھا، اسے کلائی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے ہوٹل کے روم سے نکل گیا تھا۔ عائش لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی قیمتی جدید ٹائلز پر بکھرے خون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی ریڈ سرخ لہنگے میں ملبوس تھی جو زاویار خانزادہ لایا تھا۔ شانوں پر وہ اپنی گرم شال اوڑھے ہوئے تھی، اس کا حیا ہوتا بدن اس شال میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے سامنے صبرینا ملک، مصطفیٰ ملک اور اذان کھڑے تھے۔ صبرینا ملک سوسائٹی کے سیکیورٹی آفس میں فون ملائے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک پولیس کو کال ملائے ہوئے تھے۔ عائش جلدی سے صوفے سے اٹھتے مصطفیٰ ملک سے فون جھپٹ چکی تھی۔ پاپا آپ کسی کو فون نہیں کریں گے؟ پولیس کو تو بالکل بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا عائش؟ تم جنگلی بے غیرت انسان سے خوفزدہ ہو چکی ہو۔ مصطفیٰ ملک بھڑک ہی تو اٹھے تھے۔ نہیں بابا، اس سے اب میں خوفزدہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ سب کچھ کر کے اپنا خوف میرے دل سے ختم کرتا جا رہا ہے۔ اب تو اس پر ترس کھانے کا وقت آیا ہے۔ وہ مصطفیٰ ملک کے بالکل سامنے کھڑی تھی، نیلی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھی۔ میں اس کے وجود میں ایسا زہر بھر دوں گی کہ تریاک اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ بے رحمی سے بولی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم عائش؟ اب تم کچھ نہیں کرو گی۔ میں تمہاری ابھی کے ابھی امریکہ کی فلائٹ بک کرواتی ہوں۔ تم کل میرے ساتھ امریکہ جا رہی ہو۔ صبرینا ملک نے عائش کے پاس آتے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اس سے ڈر کر تو میں کبھی بھی امریکہ نہیں جاؤں گی۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں بزدلوں کی طرح چھپوں گی نہیں۔ ظلم اس نے کیا ہے، غلط وہ ہے، میں کبھی وہ میدان چھوڑ کر بھاگوں گی نہیں۔ غصہ، نفرت، انتقام، ہر جذبہ عائش ملک کے چہرے پر تھا۔ یہی جذبے ہمہ وقت اس کے وجود کو بھڑکائے رہتے تھے۔ یہ بے وقوفوں والی بات نہ کرو۔ اس سے ڈر کر کون کہہ رہا ہے یہاں سے بھاگو تم؟ میں صرف تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہاں رہو گی، ہر وقت میرا دل تمہارے لیے پریشان رہے گا۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاؤں گی۔ صبرینا ملک کی بات پر مصطفیٰ ملک، اذان ملک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ امریکہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عائش پرسکون نگاہوں سے صبرینا ملک کو دیکھتی رہی۔ اسے اس سب سے فرق نہ پڑا تھا۔ بے حسی ایک ایسا جذبہ تھا جو اس ایک سال میں اس پر سب سے زیادہ طاری ہو رہا تھا۔ خود کے لیے بے بس ہوتے ہوتے وہ دوسروں کے لیے بھی ہو چکی تھی۔ آپ جا رہی ہیں مام؟ ہم سب کو چھوڑ کر اذان ملک ان کی طرف بڑھا، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ کر بھی تھا۔ مام کی جان، تمہاری مام اب کبھی تم دونوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم دونوں میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔ صبرینا ملک نے پیار سے اسے پچکارا۔ اور ڈیڈ؟ اذان نے سینے پر ہاتھ باندھے، اپنی کپکپاہٹ بھی تو چھپائی نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کی ماں یہ گھر توڑ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ڈیڈ سے بھی کہا ہے ساتھ چلنے کو۔ وہ اپنا بزنس چھوڑ کر، اپنا پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ انہیں اپنی بیوی بچے چھوڑنا زیادہ آسان لگا ہے۔ صبرینا ملک نے چبھتی نگاہ مصطفیٰ ملک پر ڈالی جو سر صوفے پر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ سے کس نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے؟ اذان کی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی تھی۔ تم دونوں میرے ساتھ ہی جاؤ گے، یہ فیصلہ میں کر چکی ہوں۔ صبرینا ملک کا لہجہ سخت تھا، وہ اپنا فیصلہ بھی کر چکی تھی اور سنا بھی رہی تھی۔ اذان نے گردن ترچھی کرتے ہنستے ہوئے عائش کو دیکھا۔ جواباً عائش بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ دونوں بہن بھائی صوفوں پر بیٹھے ہنسنے لگے۔ مصطفیٰ ملک سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے نمی نکلتے ان کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ عائش اور اذان نے ہنسی روکتے ایک نگاہ مصطفیٰ ملک کو دیکھا۔ دوسرے لمحے دونوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ان دونوں کو ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دونوں پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہے تھے، رک نہیں رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے عجیب لگ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے بس وہ ہنستے ہی جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ پاگل ہو چکے ہو؟ صبرینا ملک نے
تشویش سے ان کے سامنے آتے کان کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھو عائش، مام اپنا فیصلہ ہم پر ایسے تھوپ رہی ہیں جیسے یہ ہماری سگی ماں ہو۔ اذان ملک نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کی سگی ماں ہی ہوں۔ صبرینہ ملک نے ناگواری سے کہا، اچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اچھے کو کھینچا۔ عائش، مجھے تو ہمیشہ یہی سے لگا ہے کہ ہم اڈاپٹیڈ بچے ہیں یا پھر پاپا کی پہلی، دوسری، تیسری بیوی کے بچے۔ اذان سر کو کھجاتے ہوئے بولا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عائش نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے رازداری سے سرگوشی کی تھی۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو تم دونوں؟ مصطفیٰ ملک کی بیوی صرف میں ہی ہوں، اس نے دوسری تیسری کوئی شادی نہیں کی۔ صبرینہ ملک کے حواس معطل ہوئے تھے، وہ بگڑتے ہوئے بولی، عائش، فیملی ہمارے لیے نہیں بنی۔ مام کے ساتھ رہیں گے تو پاپا کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر پاپا کے ساتھ رہیں گے تو ماما کو چھوڑنا پڑے گا، مگر یہ ہمارے لیے کبھی اپنی ضد، ایگو نہیں چھوڑیں گے۔ اذان نے تلخی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، فیملی کا کمفرٹ زون ہمارے لیے نہیں بنا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں ان دونوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں کی ایگو، ضد، غصہ، نفرت سب قائم رہے گی، اور ہمیں ایسے ٹاکسک ماں باپ سے رہائی بھی مل جائے گی۔ عائش نے چٹکی بجاتے ہوئے آسان حل پیش کیا۔ اذان نے سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم دونوں؟ تم دونوں میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں میں کیا؟ میں نے اتنی مشکل سے یہ مقام بنایا ہے، میں نے کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑا، تم دونوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہا، مگر تمہارے باپ نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ تمہارا باپ میری کامیابی کو اپنی کامیابی بھی تو سمجھ سکتا تھا، مگر نہیں۔ مردوں کے معاشرے میں ایک مرد کو عورت، وہ بھی اپنی ہی بیوی کی کامیابی کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی چبھتی ہوئی نگاہیں مصطفیٰ ملک پر گاڑے ہوئے تھے، جو جھکی گردن کے ساتھ جھکے کندھے بھی مزید کمزور ہو لگ رہے تھے۔ ٹھیک کہا مام، مردوں کے معاشرے میں ایک مرد کو عورت کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی۔ عائش صبرینہ ملک کے مقابلے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی تو 5 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی میں، آپ نے ہمیں چھوڑ کر خود کو چن لیا۔ برسوں پہلے بھی ڈیڈ کو ایسے ہی جھکی نظروں کے ساتھ بیٹھے دیکھتی تھی، آج بھی دیکھتی ہوں۔ مرد کو اگر سخت نہیں ہونا چاہیے تو اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت ہے مجھے آپ کے عورت ہو کر مرد ہونے پر، اور میرے باپ کے مرد ہو کر کمزور ہونے پر۔ نفرت ہے مجھے اپنے کمزور باپ سے، جو شاید بنا ریڑھ کی ہڈی کے بنا ہے، کمزور، بے بس۔ عائش، صبرینہ ملک چلائی تھی۔ چلائیں مت مام، میری زندگی بگاڑ کر آپ کو آج بھی اپنی پڑی ہے۔ وہ صبرینہ ملک پر افسوس بھری نگاہیں ڈالتے صوفے پر جا بیٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے، اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کو لے لیتا بدن سب باور کرواتا رہا۔ اذان ملک اپنی آستین میں منہ چھپائے اونچا اونچا رو پڑا تھا۔ وہ عائش کی طرح خود کو بھی مضبوط نہیں سمجھتا تھا، وہ تو آج بھی چیخیں مار مار کر زور زور سے روتا تھا، اونچا اونچا روتا تھا، چیخیں مارتا تھا۔ میں تم دونوں سے بے حد محبت کرتی ہوں، میرا یقین کرو، صبرینہ ملک بے بسی سے بولی تھی۔ کتنی محبت ہے آپ کو ہم دونوں سے، ہم جانتے ہیں، ہمارا فون تک آپ نہیں اٹھاتی۔ اذان ملک حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ عائش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رہی تھی۔ آج بھی آپ کو خود کو بچا کر یہاں سے جا رہی ہیں۔ زاویہ نے اگر کیس کیا تو سب کھلے گا۔ آپ نے اس کے باپ پر گولیاں چلائی تھیں تو آپ سے UN کے ممبرشپ چھوٹ جائے گی، آپ کو پولیس کیس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کرپشن کے کیس بھی کھل جائیں۔ اس ملک کو کافی لوٹ چکی ہیں آپ، اگر آپ پر FIR کٹ گئی تو یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اذان ملک روتے روتے بولا، وہ زاویہ میرے آگے کچھ نہیں ہے، میں اسے چونٹیوں کی طرح مسل سکتی ہوں۔ صبرینہ ملک نفرت سے گھرائی تھی۔ عائش روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ اذان ملک بھی چہرہ نیچے کیے ہنسنے لگا۔ دونوں بہن بھائی روتے روتے ہنس رہے تھے۔ اپنے امام کی مزاحیہ خیز بات لگی تھی، جو گرجتی تھی برستی نہ تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں پاگل ہو چکے ہیں، کیسا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ صبرینہ ملک نے مصطفیٰ ملک کو پکارا۔ انہیں کیا بلا رہی ہیں آپ؟
وہ بیچارے کیا ہی کر لیں گے، مجھے نہ بچا سکے ہم سے آپ کو کیا ہی بچائیں گے۔ ویسے بھی پاپا کو آپ کہنے کے علاوہ کبھی بھی انہیں عزت دیتے نہیں دیکھا، وہ ایسے ہی سر کو جھکائے رہیں گے، اب تو ہمیں ان پر ترس بھی نہیں آتا۔ عائش نے ہنسی روکتے ہوئے کہا اور صوفے کی سطح پر اپنا سر رکھ دیا۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ پاکستان رہنے کے لائق نہیں، یہاں کچھ سیف نہیں۔ کیا غلط ہے اگر میں چاہتی ہوں تم سب میرے ساتھ امریکہ میں رہو؟ صبرینہ ملک نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی نہیں رہ سکتی تھی، ایک ہمیں چھوڑ کر باقی سب یہاں سیف ہیں۔ عائش تلخی سے بولی تھی۔ پتہ ہے کہ عائش، باقیوں کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری طرح کوئی آدھا یتیم اور آدھا مسکین نہیں ہوتا۔ بچے یا تو پورے مسکین ہوتے ہیں یا پورے یتیم، ہم دونوں آدھے آدھے، یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی۔ اذان نے گردن پر ہاتھ پھیر کر عائش کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے موم آدھی بیوہ اور آدھی طلاق یافتہ ہیں۔ عائش نے بھی گردن پر ہاتھ پھیرتے کہا، ایک بار دونوں بہن بھائیوں کے کہہ کے گونجے تھے، ایسے کہہ کے کہ خوف آئے۔ عائش اور اذان، پیکنگ کرو تم لوگ، تم دونوں میرے ساتھ جا رہے ہو، اس سے آگے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ صبرینہ ملک کہتے لیونگ ایریا سے باہر کی جانب قدم رکھا۔ نہیں موم، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عائش زندی انداز میں کہتے کھڑی ہوئی تھی، تم دونوں جانتے ہو زاویار کو کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، جانتی ہوں وہ جو کر سکتا ہے، میں نے دیکھ بھی لیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جو کچھ بھی کروں گی وہ میں کروں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ مام کہ ایک عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ کیسے بتاؤ گی تم اسے، کیا کر سکتی ہو تم؟ صبرینہ ملک اس کی بات کاٹ گئی۔ نفرت کروں گی اور نفرت ہی دوں گی۔ وہ مجھ سے محبت چاہتا ہے، جب اس کے کیے گئے ہر اقدام پر اسے مجھ سے نفرت ملے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک عام مرد ہے، میری نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھے گا، دوسرے مرد کو دیکھے گا تو موت سے پہلے اسے موت آ جائے گی۔ وہ ہر جذبے سے آری لہجے میں کہہ رہی تھی، بربادی، بس زاویار خانزادہ کی بربادی، اسی کا انتقام کہتا تھا۔ جو ایک مرد کو عورت سے چاہیے ہوتا ہے میں اسے نہیں دوں گی، ہر سکھ اس پر حرام کر دوں گی، وہ بدلے میں مجھے توڑ کر رکھ دے گا۔ صبرینہ ملک نے اسے انتقام سے روکنا چاہا تھا۔ پتہ نہیں اب کس کی بربادی لکھی تھی، نہیں توڑے گا وہ مجھے، اب وہ مجھے کبھی نہیں توڑ سکتا، اب ٹوٹنے کی باری صرف اس کی ہے۔ عائش صوفے پر بیٹھتے گھٹنے اوپر کو سمیٹ گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے آج زاویار خانزادہ کی بے بسی آئی تھی، وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اس کی شکست صاف نظر آتی ہے، بس مانتا نہیں، مکمل طور پر جھکتا بھی نہیں۔ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی، وہ جتنا مجھے ہرٹ کرے گا خود کو اس سے زیادہ ہرٹ کرے گا، مقام بدل چکا ہے، میں اس کے لیے ملکیت نہیں رہی، اس کے لیے اب اس کی پوری دنیا بن چکی ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بولی، مصطفیٰ اسے سمجھائے نا۔ صبرینہ ملک مصطفیٰ کی طرف بڑھی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ صبرینہ ملک جہاں تھی وہیں کے وہیں جامد ہو گئی تھی، گھٹنوں میں دی عائش کا وجود بری طرح لرزنے لگا۔ اذان ملک خوف سے منجمد ہو گیا تھا، میں کمزور نہیں رہا، میرے اندر دل بھی ہے اور میری ریڑھ کی ہڈی بھی۔ مصطفیٰ ملک کے لب لرز رہے تھے، صبرینہ ہمیشہ تم میرے لیے میرے دل کے درد کا باعث بن رہی، آج یہ درد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، بچوں کا جو فیصلہ ہوگا وہی مجھے قبول ہوگا۔ وہ شکستگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ لیونگ روم میں عائش اور اذان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں صوفے پر نیم دراز تھا، بازوں پر سٹیچز لگوا کر وہ پٹی کروا چکا تھا، وہ اپنے چہرے پر تکیے رکھے ہوئے تھا، وہ اپنی آنکھوں سے خود کی شکست نہ دیکھ لے، وہ ڈرتا تھا۔ ملک جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جی خان۔ وہ زاویار خانزادہ کے قریب آن کھڑا ہوا، وہ نام کا ہی نہیں شخصیت سے بھی ملنگ ہی تھا۔ بات بات پر ملنگ جان کی ایگو ہٹ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے زاویار خانزادہ کے ساتھ اس کا سادہ دیر چلنا تھا۔ باقیوں کی سب کی طرح ملنگ جان نے اسے نہیں چھوڑنا تھا،
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی عورت کے لیے یوں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک بات بتاؤ، کیا کوئی مرد اس عورت کے لیے بھی پاگل ہو سکتا ہے جو اسے مل چکی ہو؟ اس نے چہرے پر سے تکیہ نہ ہٹایا تھا۔ جو مل جائے اس کی تو قدر نہیں رہتی۔ ہم کو تو ہر دوسری عورت اچھی لگتی ہے، بس اپنی ہی عورت اچھی نہیں لگتی۔ ملنگ جان نے سر کو کھجاتے ہوئے سچ کہا۔ باہر کی عورت اچھی لگتی ہے؟ وہ چہرے سے تکیہ ہٹا گیا، سرخ آنکھوں سے ملنگ جان کو دیکھا۔ ملنگ جان گھبرا کر پیچھے ہوا تھا۔ پستول زاویار خانزادہ کے پیٹ پر ہی رکھی تھی۔ باہر کی عورت اس جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو ہر عورت میں ہی مرد نظر آتا ہے، بس وہی عورت دکھتی ہے۔ ملنگ جان نے بغور زاویار کو دیکھا۔ وہ آج نشے میں نہیں تھا مگر باتیں کسی نشائی کی طرح ہی کر رہا تھا۔ نہیں خان، باہر کی عورت بھی عورت ہی لگتا ہے۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ آپ کا نظریہ خراب ہے۔ ہو سکتا ہے۔ ملنگ جان نے آخری لائن دل میں کہی تھی۔ نگاہیں زاویار کے پیٹ پر پڑی، پسٹل پر جمی تھی۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی بھی عورت اچھی نہیں لگتی۔ بیزاری ہوتی ہے عورتوں کو دیکھ کر۔ ایک وہی ہے جسے دیکھتے ہوئے میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کب میرے دل نے مجھ سے دگا کر ڈالا۔ اگر کر ہی ڈالا تھا تو اتنی زیادہ دگا کیوں کی؟ کوئی حد تو مقرر کر لیتا۔ بے لگام ہی ہو گیا یہ تو۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کی شال پر پاؤں رکھے کھڑی تھی۔ وہ بے آواز کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے معلوم سا ہوتا تھا سب کچھ۔ وہ بڑے ہی ڈر میں تھا۔ خان کہو تو کسی عورت کا بندوبست کروں، ہو سکتا ہے آپ اس کو بھول جاؤ۔ ملنگ جان کی بات پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے اور اس سے سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ خان میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا، وہ من منایا تھا۔ محبت میری کمزوری نہیں، وفا میری کمزوری ہے۔ اس مرد کو کمزوری سمجھے؟ مرد نے تکان زدہ لہجے میں کہتے آنکھیں موند لی۔ اس مرد کے جنون سے دیواریں تک سہم گئی تھی۔